بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعے کے روز خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران صحابہ میں سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون سا وقت آنے کا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے صرف اتنی دیر کی کہ اذان اور بس وضو کر کے آ گیا ہوں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے صرف وضو ہی پر اکتفا کیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جاہلیت میں جب لوگ عقیقہ کرتے تو عقیقے کے خون میں روئی کا ٹکڑا بھگوتے، جب بچے کا سر مونڈتے تو اس روئی کو بچے کے سر پر رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کی جگہ تم ہلوک خوشبو لگاؤ، یعنی ذبح کے دن بچے کے سر پر۔ جی ناظرین و حاضرین، آپ نے یہ حدیث کا ترجمہ سنا۔ آج کی پہلی حدیث جمعے کے غسل کے بارے میں تھی۔ اس میں واضح احکامات ہیں کہ آپ نے وضو نہیں کرنا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا، اس لیے ہمیں جمعے والے دن لازمی غسل کر کے جانا چاہیے اور باقاعدگی سے اس کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں خوشبو کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اتفاق کی بات ہے کہ میں نے خوشبو کا ذکر کیا تو ساتھ ہی خوشبو والی حدیث آ گئی عقیقے کے ساتھ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ جاہلیت میں عقیقہ کرتے ہوئے بچوں کے سر پہ یعنی کہ عقیقہ جو کرتے تھے جس جانور کا اس کے خون میں روئی ڈبوتے تھے اور سر منڈواتے ہوئے روئی خون والی بچے کے سر پہ رکھتے تھے، جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ کیا جائے، بلکہ عقیقے کا دن تو خوشی کا دن ہے، تو آپ کو چاہیے کہ بچے کے سر پہ خوشبو لگائیں عقیقے کے دن پہ۔ تو ہمیں ناظرین اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور خوشبو لگانے کے واضح احکامات ہے اور یہ سنت نبوی بھی ہے، تو ہمیں عقیقہ کرتے وقت باقاعدگی سے بچوں کو خوشبو بھی لگانی چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میرا نام آصف محمود ہے، آپ سب جانتے ہیں مجھے، اور آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اسلام اینڈ حدیث کی طرف سے۔ تو یہ میں شارٹ میسج آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، اللہ کی تعلیمات کی طرف، اپنے دین کی تعلیمات کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازیں قائم کرنی ہے اور اللہ پہ پورا توکل کرنا ہے۔ جو ان کے حالات جا رہے ہیں اس سے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی، ہمیں نکلنا ہے، اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں عمران خان صاحب کے لیے، ان کی زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا اپنے ملک کو بہتر کرنے کا، ہمیں یہ بہتر کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ورد کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے علاوہ میں نے آیت کریمہ کا ذکر کیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، وہ شیئر کی ہوئی ہے، وہ سب کو پتہ بھی ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی نیٹ پہ۔ اس کا آیت کریمہ کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ میں پھر سے شکر گزار ہوں گا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا آپ سب کے ساتھ بات کرنے کا، ایک چینل بنا کے، اور اپنے مینٹرز کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جن میں ذیشان عثمانی صاحب ہیں، ان کی ڈیٹیلز آلریڈی میں نے دی ہیں، یوتھ کلب کے محمد علی بھائی ہیں، اس کے علاوہ اولیاء مقبول جان صاحب ہیں۔ دیکھیں ہمیں ہر چیز بہت کام ڈاؤن ہو کے کرنی چاہیے اور کسی چیز سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی عبادات پہ قائم و دائم رہنا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ بہت اچھی چیزیں شیئر کروں گا۔ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، نیچے ڈیٹیلز آپ کو آ رہی ہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ میرے کچھ بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو ذرا دوبارہ بہتر کریں، تو میں بہتر کر رہا ہوں ویڈیو، تو انشاءاللہ یہ میسج دینا بہت ضروری ہے، تو یہ آپ سب کے لیے میسج ہے۔
تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمیں نصرت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔